السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بیوہ ہوئی تو پھپھو کے گھر آ گئی، میکا نہیں تھا میرا۔ پھپھو میرا نام لینے کی بجائے اے بیوہ کہہ کر پکارتی۔ ایک رات روز کی طرح میرے لیے کھانا نہیں بچا تھا۔ آدھی رات کو میں چپکے سے باورچی خانے گئی کہ شاید کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ اندھیرے میں ایک پلیٹ گری اور ٹوٹ گئی۔ پھپھو نے اسی وقت مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں سڑک پر بیٹھی اپنی عصمت کو رو رہی تھی کہ ایک شخص گاڑی سے نکلا اور سڑک پر گر گیا۔ میں نے جلدی سے ایک رکشہ روکا اور اسے ہسپتال لے گئی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے کہا ڈی سی صاحب کو ہوش آ گیا ہے اور وہ آپ کو۔ میرا نام ابھی کسی کے لیے بھی اہم نہیں تھا کیونکہ اس رات میری اپنی پہچان جیسے کہیں کھو چکی تھی۔ رات کا ٹائم تھا، میں سڑک پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے پتا ہونا چاہیے تھا کہ مجھے اس ٹائم سڑک پہ نہیں بیٹھے ہونا چاہیے تھا۔ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں پرسکون بستروں میں سو رہے تھے، جبکہ میں باہر بیٹھی تھی۔ ایک گھر کے آگے چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی تھی، اس کے پیچھے ایک بڑا سا سنسان پلاٹ تھا جہاں لوگ کوڑا پھینکتے تھے۔ مجھے ڈر تو لگ رہا تھا، ہوا کی آواز بھی اس وقت عجیب سی محسوس ہو رہی۔ دور کہیں کتے بھونک رہے تھے، کبھی کسی درخت کے پتے ہلتے تو یوں لگتا جیسے کوئی آہستہ آہستہ میری طرف آ رہا ہو۔ میں بار بار اپنے ارد گرد دیکھتی، پھر دوبارہ اپنا سر گھٹنوں پر رکھ کر رونے، لیکن پھر دل میں یہی خیال آتا کہ جو میرے ساتھ ہو چکا تھا اس سے زیادہ آخر میں کس چیز سے ڈرتی؟ جس انسان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو، جس کے پاس اپنا کہنے والا کوئی نہ ہو، اس کے لیے اندھیری رات بھی اتنی خوفناک نہیں رہتی جتنا انسانوں کا ظلم ہوتا ہے۔ اچانک دور سے بڑی بڑی ہیڈ لائٹس میری طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دیں۔ میں گھبرا، میرے دل نے فوراً کہا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ۔ میں جلدی سے اٹھ کر قریب کھڑی ایک پرانی گاڑی کے پیچھے چھپ۔ وہ گاڑی شاید کئی دنوں سے وہیں کھڑی تھی، اس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ میں اس کے پیچھے دبک کر کھڑی ہو گئی۔ چند لمحوں بعد ایک بڑی سی قیمتی گاڑی آ کر اسی سنسان پلاٹ کے قریب رک گئی۔ گاڑی کے دروازے کھلے، 4-5 آدمی باہر نکلے، سب کے جسم مضبوط تھے، ان کے چہروں پر سختی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جیسے کسی سے بچ کر آئے ہوں۔ پھر انہوں نے گاڑی کے پچھلے حصے سے کسی کو گھسیٹ کر باہر نکالا۔ میں نے سانس روک لی۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا، اس کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے، وہ بالکل بے جان سا دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے اسے زور سے دھکا دیا، وہ سیدھا جا کر کوڑے کے ڈھیر پر گرا۔ ان میں سے ایک آدمی غصے سے بولا جلدی کرو کوئی دیکھ نہ لے۔ دوسرے نے بھی جلدی جلدی ادھر ادھر دیکھا۔ پھر سب دوبارہ گاڑی میں بیٹھے اور تیزی سے وہاں سے چلے گئے۔ میں کچھ دیر تک اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی، میرے جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی۔ میں سوچ رہی تھی شاید وہ لوگ واقعی کوئی کوڑا پھینکنے آئے تھے، لیکن پھر دل نے فوراً کہا کوئی انسان بھی کیا کوڑا ہو؟ اتنے خطرناک لوگ آخر کس کو یہاں پھینک کر گئے ہیں؟ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک ایک بہت ہی مدھم سی آواز میرے کانوں میں پڑی، مجھے بچاؤ، کوئی ہے، مجھے بچاؤ۔ وہ آواز اتنی کمزور تھی کہ ارد گرد ذرا سا بھی شور ہوتا تو شاید میں بھی سن ہی نہ پاتا۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی، کوڑے کے ڈھیر کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ وہی نوجوان بڑی مشکل سے سانس لے رہا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، بازوؤں پر گہرا زخم تھا، ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا، پھر بہت دھیمی آواز میں بولا ڈرو نہیں، بس میری مدد کر دو۔ اتنا کہہ کر وہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ میں چند لمحے وہیں کھڑی رہی، میرے دل میں خوف بھی تھا اگر وہ لوگ واپس آ گئے تو، اگر کسی نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا تو، اگر پولیس مجھے ہی مجرم سمجھ لے تو۔ سینکڑوں سوال میرے ذہن میں آ رہے تھے، پھر نہ جانے کیوں میرے قدم خود بخود سڑک کی طرف دوڑ پڑے۔
میں نے ہاتھ دے کر کئی رکشے روکنے کی کوشش کی، 2 رکشے والے رکے ہی نہیں، تیسرا رکا تو میں نے روتے ہوئے کہا کہ خدا کے لیے میری مدد کرو، ایک آدمی مر جائے گا۔ وہ پہلے تو ڈر گیا، کہنے لگا مجھے کسی چکر میں نہ ڈالو۔ میں نے ہاتھ جوڑ لیے، میں نے کہا کہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، لیکن میں تمہیں ضرور دے دوں گی، بس ایک دفعہ اس انسان کو ہسپتال پہنچا دو۔ وہ شاید میرے آنسو دیکھ کر مان گیا، وہ میرے ساتھ پلاٹ کے اندر آیا، ہم دونوں نے بڑی مشکل سے اس نوجوان کو اٹھایا۔ وہ لمبا چوڑا مضبوط جسم والا تھا، اسے رکشے میں بٹھانا بھی آسان نہیں تھا، کئی بار اس کا جسم ہمارے ہاتھوں سے پھسل گیا۔ آخر کار ہم نے اسے رکشے میں لٹا دیا، رکشہ پوری رفتار سے قریب کے ہسپتال کی طرف چل پڑا۔ راستہ بھر میں اس نوجوان کی سانس کبھی تیز ہوتی، کبھی بہت آہستہ ہو جاتی۔ میں ہر چند لمحوں بعد اس کی طرف دیکھتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ یا اللہ اس کی جان بچا لے۔ ہسپتال پہنچے تو میرا دل پھر بیٹھ گیا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ ہسپتال والے پہلے پیسے مانگتے ہیں اور میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اب کیا ہوگا اگر انہوں نے داخل ہی نہ کیا تو، لیکن جیسے ہی عاملے نے اس نوجوان کا چہرہ دیکھا ان کے انداز ہی بدل گئے۔ 2 نرسیں فوراً دوڑتی ہوئی آئیں، اسٹریچر لایا گیا، 4 لوگ اسے اٹھا کر اندر لے جانے لگے۔ پھر ایک ڈاکٹر نے حیرت سے میری طرف دیکھا، اس کی نظریں بار بار میرے چہرے پر آ رہی تھی۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے فوراً کہہ دیا کہ میں ان کی بیوی ہوں۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا، پھر کہا کہ اچھا آپ فکر نہ کریں، ہم ابھی علاج شروع کرتے ہیں۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں۔ اس نے عجیب انداز میں میری طرف دیکھا اور بولا کہ پیسوں کی فکر بعد میں کر لیجئے، پہلے مریض کو بچانا ضروری ہے۔ مجھے اس کی یہ بات بڑی عجیب لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہے، یہ لوگ پیسے کیوں نہیں مانگ رہے، مگر اس وقت میرے پاس سوچنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ نوجوان ایمرجنسی کے اندر جا چکا تھا، دروازہ بند ہو گیا، میں باہر اکیلی رہ گئی۔ اب میرے سامنے ایک نیا سوال کھڑا تھا، میں چاہتی تو وہاں سے چلی بھی جاتی، میرا کام تو ختم ہو چکا تھا۔ میں نے ایک انسان کو موت کے منہ سے نکالنے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد وہاں رکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی، لیکن پھر میں نے خود سے سوال کیا کہ جاؤں گی کہاں؟ سڑک پر واپس، اسی اندھیرے میں، اسی بے بسی کے ساتھ۔ میرے پاس تو کوئی گھر ہی نہیں تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ہسپتال کی لابی میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ایک کونے میں پانی کا کولر رکھا ہوا تھا۔ میں نے کئی گلاس پانی پیا، پتہ نہیں کب سے میرے حلق میں پانی نہیں گیا تھا۔ وہ پانی میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ لابی میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی اپنے مریض کے لیے دعا کر رہا تھا، کوئی ڈاکٹر کا انتظار کر رہا تھا، کوئی خاموشی سے دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ کسی نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، شاید سب یہی سمجھ رہے تھے کہ میں بھی کسی مریض کے ساتھ آئی ہوں۔ میں نے ایک خالی کرسی پر بیٹھ کر سر دیوار سے لگا دیا۔ کئی دنوں بعد پہلی بار مجھے ایسا لگا کہ کم از کم اس وقت میرے سر پر چھت تو ہے، پنکھا چل رہا ہے، کوئی مجھے وہاں سے اٹھا نہیں رہا تھا، کوئی مجھے دھکے نہیں دے رہا تھا۔ باہر کی تاریک سڑک سے یہ جگہ ہزار گنا بہتر تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، مگر نیند کہاں آتی ہے۔ بار بار اسی زخمی نوجوان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ آخر وہ کون تھا، وہ خطرناک لوگ کون تھے، اور ہسپتال والے اسے دیکھتے ہی اتنے حیران کیوں ہو گئے تھے۔ مجھے اس وقت بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس رات میں نے جس انسان کی جان بچانے کی کوشش کی تھی وہ صرف ایک زخمی نوجوان نہیں تھا، بلکہ اس سے میری پوری زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس ایک عورت آ کر بیٹھی، اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اس نے میرے سامنے مٹھائی کا ڈبہ کھولا اور بڑی محبت سے کہا کہ میری بیٹی کے یہاں 4 سال بعد بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ نے ہماری دعا سن لی، یہ مٹھائی کھاؤ اور ہمارے لیے دعا کر۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، شاید اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس وقت میرے اندر کتنی بھوک تھی۔ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا،
میرے پیٹ میں جیسے آگ جل رہی تھی، لیکن میں نے اپنی حالت کسی کو بتانا نہیں چاہتی۔ میں نے خاموشی سے ڈبے میں ہاتھ ڈالا اور صرف ایک ٹکڑا اٹھا لیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اور بھی لے لو۔ میں نے مسکرا کر انکار کر دیا۔ جیسے وہ میٹھا میرے منہ میں گیا، مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ میٹھا کھانے سے اچانک بھوک مر جاتی ہے، میرے ساتھ بھی شاید ایسا ہی ہوا۔ صرف ایک ٹکڑا کھانے کے بعد مجھے یوں لگا جیسے میرا پیٹ بھر گیا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ کم از کم اس رات مجھے بھوک کی شدت نے مزید پریشان نہیں کیا۔ وہ عورت خوشی خوشی اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی گئی۔ میں دوبارہ اسی بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ لابی میں آنے جانے والوں کا شور مسلسل جاری تھا۔ کوئی خوش تھا، کوئی پریشان، کوئی رو رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا۔ ہر انسان اپنے اپنے امتحان میں مصروف تھا۔ میں خاموش بیٹھی لوگوں کو دیکھ رہی تھی، پھر نہ جانے کیوں میری آنکھوں کے سامنے اپنی پوری زندگی گھومنے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر میری زندگی یہاں تک کیسے پہنچ؟ اس کے پیچھے بھی ایک بہت لمبی کہانی تھی۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، وہ میری پوری دنیا تھا۔ میری شادی بھی بڑی سادگی سے ہوئی تھی۔ میرے تو اپنے تو ویسے بھی کوئی تھے ہی نہیں۔ امی تو بچپن سے ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ بابا نے بڑی محنت سے مجھے پالا تھا، پھر وہ بھی شدید بیمار رہنے لگے۔ ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو دلہن بنتے ہوئے دیکھ لیں۔ انہوں نے بیماری کی حالت میں بھی میری شادی کی تیاری کی، اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچہ کیا۔ رخصتی والے دن بابا مجھے بار بار دیکھتے اور روتے جاتے، جیسے ان کے دل کو پہلے ہی اندازہ ہو کہ اب وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے۔ انہوں نے رخصتی کے وقت میرا سر چوم کر صرف اتنا کہا تھا کہ ہمیشہ اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھنا، شوہر کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، یہی تمہاری اصل دنیا ہے۔ میں روتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی۔ اس وقت مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے بابا سے میری آخری ملاقات ہے۔ میری رخصتی کے چند دن بعد ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میرے لیے دنیا میں صرف ایک پھوپھو رہ گئی تھی، وہ بھی دور کے رشتے کی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے دل کو یہی سمجھایا کہ اب میرا شوہر ہی میرا سب کچھ۔ اللہ کا شکر تھا کہ مجھے شوہر بہت اچھا ملا تھا۔ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ صبح کام پر جانے سے پہلے میرے لیے ناشتہ بنا دیتا تھا۔ واپسی پر کبھی میرے لیے چوڑیاں لے آتا، کبھی دوپٹہ، کبھی میری پسند کی مٹھائی۔ وہ کہتا تھا کہ میرے پاس دولت نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں ہنس کر کہتی کہ مجھے دولت نہیں چاہیے، بس آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ وہ فوراً میرا ہاتھ پکڑ کر کہتا کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی یہی بات سن کر میرے دل کو سکون مل جاتا۔ اگرچہ اس کے گھر والے میرے ساتھ زیادہ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، ساس ہر وقت کوئی نہ کوئی بات سنا دیتی، دیورانی بھی اکثر طنز کرتی، لیکن میرا شوہر ہر دفعہ میرے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا۔ وہ صاف کہتا کہ میری بیوی کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ مجھ سے بات کرے۔ اس کی یہ باتیں سن کر مجھے لگتا تھا کہ دنیا میں اگر ایک انسان بھی سچا ساتھ دینے والا ہو تو باقی سب کی نفرت برداشت کی جا سکتی ہے۔ ہماری شادی کو ابھی صرف 6 مہینے ہوئے تھے۔ ابھی تو میں نے اس کے ساتھ زندگی کے خواب دیکھنے شروع کیے تھے۔ ابھی ہم دونوں بیٹھ کر مستقبل کی باتیں کرتے۔ وہ کہتا تھا کہ تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں تو الگ گھر لے لیں گے، پھر بچے ہوں گے، انہیں اچھی تعلیم دیں گے۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہتی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی اب ہمیشہ ایسے ہی خوشیوں میں گزرے گی، لیکن انسان سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ ایک دن وہ حسب معمول کام پر گیا۔ میں نے اسے دروازے تک چھوڑا۔ اس نے جاتے جاتے مسکرا کر میری طرف دیکھا، پھر ہاتھ ہلایا اور چلا گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ اس کی آج آخری مسکراہٹ ہے۔ دوپہر کے وقت اچانک ہمارے گھر کے باہر شور مچ گیا۔ چند لوگ اسے اٹھا کر لا رہے تھے۔ میں بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ اس کا جسم بالکل ساکت تھا۔ لوگ بتا رہے تھے جہاں وہ کام کرتا تھا وہاں اچانک ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا اور وہ اس حادثے کا شکار ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی لیکن وہ بچ نہ سکا۔ یہ سنتے ہی میری دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں کتنی دیر بے ہوش رہی۔
جب ہوش آیا تو گھر میں صفیں بچھی ہوئی تھی، میرے شوہر کا جنازہ رکھا تھا۔ میں دیوانوں کی طرح اس کے پاس جانا چاہتی تھی، اسے آخری بار دیکھنا چاہتی تھی، لیکن لوگوں نے مجھے روک لیا۔ میں چیختی رہی، روتی رہی، اللہ سے دعا کرتی رہی، مگر جو چلا جائے وہ واپس کہاں آتا ہے۔ اس کے بعد میرے لیے سب کچھ بدل گیا۔ وہی لوگ جو پہلے میرے سامنے مصنوعی محبت دکھاتے تھے اچانک میرے دشمن بن گئے۔ میری ساس نے سب کے سامنے کہا کہ یہ منحوس ہے، اس کے قدم ہمارے گھر میں پڑے تھے، اس لیے ہمارا نوجوان بیٹا مر گیا۔ اگر یہ ہمارے گھر نہ آتی تو ہمارا بیٹا آج زندہ ہوتا۔ میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک حادثے کا الزام بھی کسی انسان پر لگایا جا سکتا ہے۔ میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، میں روتی رہی، کہتی رہی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، مگر میری کوئی سننے والا نہیں تھا۔ چند ہی دنوں میں انہوں نے میرا سامان باہر پھینک دیا، مجھے دروازے سے دھکا دے کر نکال دیا، کہنے لگے اب اس گھر میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تم جہاں چاہو چلی جاؤ۔ میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، دنیا میں میرا کوئی اپنا نہیں تھا۔ آخر کار میں اپنی پھوپھو کے گھر چلی گئی۔ راستے بھر میں یہی سوچتی رہی کہ کم از کم وہ تو مجھے سہارا دیں گی۔ آخر میں ان کے بھائی کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن وہاں جا کر مجھے احساس ہوا کہ ہر رشتہ خون کا نہیں ہوتا، کچھ رشتے صرف نام کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے مجھے گھر میں رکھ تو لیا، مگر ایسے جیسے کسی نوکرانی کو رکھا جاتا ہے۔ صبح سب سے پہلے مجھے اٹھایا جاتا، پورے گھر کی صفائی کروائی جاتی، برتن دھلوائے جاتے، کپڑے دھلوائے جاتے، کھانا بنوایا جاتا۔ پھر بھی اگر کوئی چیز ذرا سی بھی غلط ہو جاتی تو مجھے ڈانٹ سننی پڑتی۔ وہ ہر وقت یہی کہتی تھی کہ ہم نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، ورنہ تمہیں کون اپنے گھر رکھتا۔ میں خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہی، کیونکہ میرے پاس برداشت کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میری پھوپھو تو میرا نام تک نہیں لیتی تھی، وہ ہمیشہ مجھے آواز دیتی تو صرف ایک ہی لفظ کہتی، اے بیوہ ادھر آ۔ شروع میں یہ لفظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، پھر آہستہ آہستہ میرے کان جیسے اس آواز کے عادی ہو گئے، لیکن دل کبھی عادی نہ ہو سکا۔ ہر بار ایسا لگتا جیسے کسی نے میرے سینے میں چھری اتار دی ہو۔ میرا بھی ایک نام تھا، میرے بابا نے بڑی محبت سے رکھا تھا، میرے شوہر بھی ہمیشہ اسی نام سے پکارتے تھے، مگر پھوپھو کے گھر میں میری پہچان صرف ایک بیوہ تھی۔ ان کی اپنی 2 بیٹیاں تھی، ایک کی شادی ہو چکی تھی، دوسری ابھی گھر میں تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر کل کو خدا نہ کرے ان کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو کیا تب بھی یہ اس کے ساتھ یہی سلوک کرے گی؟ مگر شاید جب انسان کے دل سے رحم ختم ہو جائے تو پھر اسے کسی کے درد کا احساس نہیں رہتا۔ صبح سے رات تک میں ایک مشین کی طرح کام کرتی رہتی، گھر کی صفائی، برتن، کھانا، کپڑے، استری، بازار کے چھوٹے موٹے کام۔ مہمان آ جاتے تو ان کی خدمت، ہر ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی گئی تھی۔ پھر بھی اگر کوئی چیز رہ جاتی تو قصوروار صرف میں ہوتی۔ پھوپھو کی بیٹیاں سارا دن آرام سے موبائل چلاتی رہتی، ٹی وی دیکھتی، فلمیں دیکھتی، دوپہر تک سوتی رہتی، اور میں صبح پہلی اذان سے پہلے اٹھ جاتی۔ کبھی کبھی میرے ہاتھوں میں اتنے چھالے پڑ جاتے کہ کپڑے نچوڑتے ہوئے بھی درد سے آنسو نکل آتے، مگر کسی نے بھی کبھی یہ نہیں پوچھا کہ میں ٹھیک بھی ہوں یا نہیں۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، ویسے تو یہ پہلا دن نہیں تھا، ایسا کئی بار پہلے ہو چکا تھا، مگر اس دن میری ہمت واقعی جواب دے گئی۔ صبح سے میں مسلسل کپڑے دھو رہی تھی، گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، واشنگ مشین بھی چل رہی تھی، جو کپڑے مشین میں نہیں دھل سکتے تھے وہ بھی مجھے ہاتھ سے دھونے پڑے تھے۔ پھر کپڑے سکھانا، پھر اتارنا، پھر تہہ کرنا، پورا دن اسی کام میں گزر گیا۔ اتنی محنت کے بعد میرے ہاتھ سن ہو چکے تھے، کمر میں شدید درد ہو رہا تھا، سب سے بڑھ کر مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ صبح سے صرف ایک کپ چائے ملی تھی، وہ بھی بغیر کسی چیز کے۔ شام ہوئی تو میں آہستہ سے کچن میں گئی، میں نے سوچا شاید آج سب کے کھانے کے بعد میرے لیے بھی کچھ بچ گیا ہوگا۔ میں نے برتن اٹھا کر دیکھے
دیگچی خالی، روٹیوں کا ڈبہ خالی تھا، مگر ہر چیز خالی تھی۔ میرے دل کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ میں نے ہمت کر کے پھپھو سے کہا کہ میرے لیے کھانا نہیں بچا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، بڑی بے پرواہی سے بولی کہ ایک دن بھوکی سو جاؤ گی تو کیا ہو جائے گا، مر تو نہیں جاؤ گی، چلی جا یہاں سے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے وجود کی آخری عزت بھی چھین لی ہو۔ میں خاموشی سے واپس اپنے سٹور روم میں آ گئی۔ وہ کمرہ بھی کیا کمرہ تھا، چاروں طرف پرانا سامان رکھا ہوا تھا، ٹوٹے ہوئے صندوق، پرانے پنکھے، بوسیدہ کرسیاں۔ انہی سب چیزوں کے درمیان میرے لیے ایک چارپائی ڈال دی گئی تھی، وہی میری کل دنیا تھی۔ میں چارپائی پر لیٹ گئی تھی، کوشش کی تھی کہ سو جاؤں، مگر بھوک انسان کو سونے کہاں دیتی ہے۔ میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر سے کوئی مروڑ رہا ہو۔ میں کروٹیں بدلتی رہی، پھر نہ جانے کتنی دیر بعد میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید کچن میں کچھ نہ کچھ تو پڑا ہوا ہوگا، اگر کھانا نہیں تو کم از کم چینی ہی کھا لوں، پانی پی لوں گی تو شاید رات گزر جائے۔ میں آہستہ آہستہ دبے قدموں سے کچن کی طرف گئی۔ میں نے جان بوجھ کر لائٹ نہیں جلائی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں پھپھو جاگ نہ جائے۔ اندھیرے میں ہاتھ مار کر کچھ ڈھونڈنے لگی۔ اچانک میرا ہاتھ ایک پلیٹ سے ٹکرا گیا، پلیٹ زور سے نیچے گری اور ایک ہی لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ پلیٹ زور سے نیچے گری اور ایک ہی لمحے میں ٹوٹ کر کئی ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ وہ آواز پوری رات کی خاموشی میں بہت زور سے گونجی۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ اب بہت بڑا مسئلہ بننے والا ہے۔ چند ہی لمحوں بعد پھپھو غصے سے بھری ہوئی کچن میں آ گئی۔ انہوں نے لائٹ جلائی، نیچے ٹوٹی ہوئی پلیٹ دیکھی، پھر میری طرف دیکھا۔ وہ ان کے نئے ڈنر سیٹ کی پلیٹ تھی۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، آتے ہی میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ میرا سر ایک طرف جھک گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں ابھی سنبھلی بھی نہیں تھی کہ وہ مسلسل چیخنے لگی، کہنے لگی کہ مفت کی روٹیاں کھاتی ہے اور اوپر سے میرا سامان بھی توڑتی ہے، تیری وجہ سے ہمارے گھر کا سکون ختم ہو گیا ہے، نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، میرے گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں خاموش کھڑی سب کچھ سنتی رہی۔ اس رات نہ جانے کیوں میرے اندر بھی صبر ختم ہو گیا۔ میں نے روتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ ٹھیک ہے میں چلی جاتی۔ اتنا سننا تھا کہ انہوں نے واقع مجھے دھکے دینا شروع کر دیے۔ میرا چھوٹا سا بیگ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، دروازہ کھولا اور مجھے گھر سے باہر دھکیل دی۔ دروازہ میرے منہ پر بند ہو گیا۔ میں کافی دیر تک اسی بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں میرا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا ہے۔ میرے قدم خود بخود سڑک کی طرف بڑھنے لگے۔ میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی دوست نہیں تھا، کوئی ایسا دروازہ نہیں تھا کہ جہاں جا کر میں دستک دیتی۔ اس لیے میں چلتے چلتے اس سنسان سڑک پر آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ صبح کیا کرنا ہے۔ میں صرف یہی سوچ رہی تھی کہ شاید اب میری باقی زندگی بھی اسی طرح گزرے گی، کبھی مسجد کے باہر، کبھی کسی دکان کے سامنے، کبھی کسی فٹ پاتھ پر۔ اگر کوئی ایک وقت کا کھانا دے دیتا تو کھا لیتی، نہ دیتا تو پانی پی کر سو جاتی۔ شاید آہستہ آہستہ لوگ مجھے ایک فقیر سمجھنے لگتے، کیونکہ میری زندگی میں اب بچا ہی کیا تھا۔ میرا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا، سسرال والوں نے مجھے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا، پھپھو نے بھی اپنے دروازے بند کر دیے تھے، میرے اپنے کہلانے والے سب لوگ مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس رات جب میں اس سنسان سڑک پر بیٹھی تھی تو حقیقت یہی تھی کہ دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں تھا، اور شاید اسی بے بسی کے لمحے میں اللہ نے میری قسمت کا ایک نیا دروازہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میری ملاقات
اس زخمی نوجوان سے ہوئی جس کے بارے میں مجھے ابھی کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہیں بینچ پر بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ میں تو صرف چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کرنا چاہتی تھی، لیکن کئی دنوں کی تھکن، بھوک، رونا اور مسلسل ذہنی پریشانی سے میرے جسم سے ساری طاقت چھین لی تھی، اس لیے مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ کس وقت نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو ہسپتال کی لابی کا منظر بدل چکا تھا۔ رات کی خاموشی ختم ہو رہی تھی، کھڑکیوں سے ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ صفائی کرنے والے ملازم فرش صاف کر رہے تھے، نرسیں اپنی ڈیوٹی تبدیل کر رہی تھیں۔ دور مسجد سے فجر کی اذان کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے فوراً گھڑی کی طرف دیکھا، 5 بجنے والے تھے۔ میں گھبرا کر سیدھی بیٹھی، پھر دل ہی دل میں کہا کہ میں تو یہیں بیٹھی رہ گئی، اب مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ رات تو اسی طرح گزر گئی، لیکن اب دن نکل آیا تھا۔ ہسپتال والے بھی شاید اب مجھ سے سوال پوچھنے لگیں گے۔ آہستہ آہستہ بینچ سے اٹھی اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور باہر کی طرف چلنے لگی۔ میں ابھی چند قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ ایک نرس نے مجھے آواز، بھابھی جی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں چونک کر رک گئی۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی جلدی میری طرف آئی اور بولی کہ آپ کے شوہر کو ہوش آ گیا ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ نہیں، اصل میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، وہ میرے شوہر، میں ابھی اپنی بات پوری بھی نہیں کر پائی تھی کہ پیچھے سے کسی کی آواز آئی، کیا بات ہے کمشنر صاحب کو ہوش آ گیا؟ دوسری نرس نے فوراً جواب دیا، ہاں ابھی ڈاکٹر صاحب اندر سے آئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی بیوی کو بلا رہے ہیں، جلدی سے اسے لے کر۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میرے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ میں نے بے اختیار پوچھا کہ کس کو؟ نرس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولی، آپ کے شوہر کو۔ میں نے پھر آہستہ سے کہا کہ نہیں، میرا مطلب وہ، لیکن میری بات پھر ادھوری رہ گئی۔ ایک ڈاکٹر بھی وہاں آ گیا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آئی، کمشنر صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے جیسے ہی کمشنر کا لفظ سنا، میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں حیران رہ گیا۔ میرے ذہن میں فوراً رات کا وہ منظر گھوم گیا، کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہوا زخمی نوجوان، خون میں بھیگا ہوا جسم، مدھم آواز میں مدد مانگتا ہوا انسان، خون میں بھیگا ہوا جسم، مدھم آواز میں مدد مانگتا ہوا انسان۔ میں نے تو اسے ایک عام آدمی سمجھا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اس شہر کا کمشنر ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب اگر اسے پتا چل گیا کہ میں نے جھوٹ بول کر خود کو اس کی بیوی بتایا تھا تو نہ جانے وہ کیا سوچے گا۔ میں شرمندگی سے زمین میں گڑھی جا رہی تھی، مگر اب واپس جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ ڈاکٹر اور نرس مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ چند لمحوں بعد ہم ایک بڑے سے خصوصی کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ دروازے کے باہر 2 پولیس والے کھڑے تھے، انہوں نے ڈاکٹر کو دیکھ کر فوراً دروازہ کھول دیا۔ میں آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں ہر چیز بہت صاف ستھری تھی، مہنگی مشینیں لگی ہوئی تھی۔ ایک طرف مسلسل دل کی دھڑکن دکھانے والی مشین چل رہی تھی، دوسری طرف ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ وہ نوجوان بستر پر نیم دراز بیٹھا ہوا تھا، اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، بازوؤں پر بھی پٹی تھی، چہرے پر زخموں کے نشان تھے، لیکن اس کے باوجود اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا رعب، ایسا لگ رہا تھا کہ طبیعت ابھی پوری طرح سنبھلی نہیں تھی۔ پھر بھی وہ اپنی ہمت کے سہارے سیدھا بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا، اس کی نظریں میرے چہرے پر رک گئیں۔ میں فوراً نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ میری شرمندگی بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، سر یہ آ گئی ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر ڈاکٹر اور باقی سب لوگ خاموشی سے باہر نکل آئے۔ چند لمحوں کے لیے پورے کمرے میں صرف ہم دونوں رہ گئے۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ مشین کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی۔ اب میں بھی نظریں جھکائے کھڑی
اس نے آہستہ سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے۔ میں نے سر ہلا کر کہا کہ نہیں میں ٹھیک۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر نرم لہجے میں بولا کہ میرا نام محمد احسان ہے۔ میں نے ہلکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں غرور نہیں تھا بلکہ عجیب سی شائستگی تھی۔ وہ دوبارہ بولا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری جان بچائی۔ اگر آپ وہاں نہ ہوتی تو شاید آج میں یہاں زندہ نہ ہوتا۔ میں نے فوراً کہا کہ کوئی بات نہیں، میں تو بس وہاں موجود تھی، اس لیے میں نے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے چاہا تو آپ بچ گئے۔ میں نے یہ بھی کہنا چاہا کہ اصل میں اگر کسی نے آپ سے کچھ کہا ہو، میں نے بس مجبوری میں وہ بات بولی تھی، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے سب سمجھ آ گیا تھا۔ ایسی صورتحال میں انسان گھبرا جاتا ہے۔ اگر آپ خود کو میری بیوی نہ بتاتی تو شاید علاج شروع ہونے میں بھی دیر ہو جاتی۔ آپ نے جو بھی کیا میری جان بچانے کے لیے کیا، اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں۔ اس کی بات سن کر میرے دل کا کچھ بوجھ ہلکا ہوا۔ پھر اس نے چند لمحے خاموش رہ کر مجھے غور سے دیکھا، ایسا نہیں جیسے کوئی غلط نیت سے دیکھتا ہے بلکہ جیسے کسی کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے نہایت سنجیدگی سے پوچھا کہ ویسے آپ کیا کرتی ہیں، آپ کا نام کیا ہے، اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ جس انسان نے میری جان بچائی ہے، کم سے کم اتنا تو مجھے جاننے کا حق بنتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اس کا سوال سنتے ہی میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر ایک لمبی سانس لی۔ مجھے محسوس ہوا کہ شاید بہت عرصے بعد کسی نے میرے بارے میں جاننے کی خواہش ظاہر کی تھی، ورنہ پچھلے کئی مہینے سے تو لوگ صرف مجھے دھکے دیتے آئے تھے، میرا نام تک لینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر پہلی بار کسی اجنبی کے سامنے اپنی زندگی کی کہانی سنانے کے لیے ہمت جمع کرنا شروع کی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور پھر اپنی پوری زندگی اس کے سامنے رکھ دی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا نام کیا ہے۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے۔ میرے بابا نے بڑی مشکل سے میری شادی کی تھی۔ شادی کے صرف 6 مہینے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میرے سسرال والوں نے مجھے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ میں اپنی پھوپھو کے گھر آ گئی۔ انہوں نے مجھے نوکرانی بنا کر رکھ لیا۔ وہ میرا نام تک نہیں لیتی، مجھے اے بیوہ کہہ کر بلاتی۔ میرے حصے کا کھانا بھی کئی بار نہیں بچتا تھا۔ پھر ایک رات صرف ایک پلیٹ ٹوٹنے پر انہوں نے مجھے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں ساری رات سڑک پر بیٹھی رہی، پھر آپ مل گئے۔ میں بولتی جا رہی تھی، میری آواز کئی بار رند جاتی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ برسوں سے میرے سینے پر رکھا ہوا بوجھ آہستہ آہستہ ہلکا ہو رہا ہے۔ احسان خاموشی سے میری ہر بات کو سنتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی میری بات نہیں کاٹی، ایک بار بھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں کسی اجنبی سے اپنی زندگی بیان کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی بات ختم کی تو کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں تک وہ سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر اس نے دھیرے سے کہا کہ آپ نے زندگی میں بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی، لیکن وہ مسکراہٹ آنسوؤں میں بدل گئی۔ میں نے دوپٹے سے اپنی آنکھیں صاف کی، پھر آہستہ سے کہا کہ اب میں چلتی ہوں۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا کہ کہاں جائیں گی آپ؟ میں نے خاموشی سے زمین کی طرف دیکھا۔ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر وہ بولا کہ آپ کے پاس کوئی گھر ہے؟ میں نے سر نفی میں ہلایا۔ اس نے پوچھا کہ کوئی رشتہ دار ہے؟ میں نے پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر نہایت مضبوط لہجے میں بولا کہ نہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گی۔ میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے دوبارہ کہا کہ آپ کہاں جائیں گی؟ آپ کے پاس تو کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ اس وقت آپ اس حالت میں باہر نہیں جا سکتے، ادھر ہی بیٹھ جائیے۔ جب تک کوئی مناسب انتظام نہیں ہو جاتا آپ کہیں نہیں جائیں گی۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ نہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر بولا لوگوں نے آپ کو آج تک کیا دیا ہے؟ اگر لوگوں کو آپ کی فکر ہوتی تو آج رات سڑک پر نہ گزارتی۔ اب کم سے کم اپنی فکر کر لیں۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ واقعی میرے پاس
رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں رکھا ہوا صوفہ خالی تھا، میں جا کر اس پر بیٹھ گئی۔ احسان نے نرس کو آواز دی۔ چند منٹ بعد ایک ملازم اندر آیا۔ احسان نے کہا کہ 2 لوگوں کا کھانا لے آئیے۔ میں نے فوراً کہا کہ نہیں، میرے لیے کچھ نہ منگوائیے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ جھوٹ تھا، اصل حقیقت تو یہ تھی کہ مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی پر بوجھ بنوں۔ احسان میری طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے کہا کہ انسان کی آنکھیں بہت کچھ بتا دیتی ہیں۔ آپ نے شاید کل سے کچھ نہیں کھایا، آپ ضد نہ کریے۔ چند ہی دیر میں کھانا آ گیا۔ کھانے کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ میرے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے عجیب سی کسک اٹھی۔ میں مسلسل کھانے کی طرف دیکھنے سے خود کو روک رہی تھی۔ احسان نے پلیٹ میری طرف بڑھا دی۔ اس نے کہا کہ پہلے کھانا کھائیے، باقی باتیں بعد میں ہوگی۔ میں نے آہستہ سے پلیٹ پکڑ لی۔ پہلا نوالا جیسے ہی منہ میں ڈالا تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ آخری بار میں نے پیٹ بھر کر کھانا کب کھایا تھا۔ میں آہستہ آہستہ کھاتی رہی۔ احسان خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس نے خود بھی کھانا کھایا۔ کھانا ختم ہوا تو میرے جسم میں جیسے دوبارہ جان آ گئی۔ میں نے اللہ کا دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اس کے بعد دوا کا وقت ہوا۔ نرس آئی، احسان کو دوائی دے کر چلی گئی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کہ اب میں باہر جا کر بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ فوراً بولا کہ باہر کیوں جائیں گی، یہ صوفہ خالی پڑا ہے، اس پر آپ آرام کر لیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ مناسب نہیں لگتا۔ اس نے جواب دیا، اس وقت مناسب اور نامناسب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ محفوظ رہیں۔ میں مزید کچھ بول نہ سکی۔ میں آہستہ سے صوفے پر لیٹ گئی۔ کئی دنوں کے بعد مجھے پہلی بار خوف نہیں آ رہا تھا کہ کوئی مجھے آدھی رات کو جگا کر گھر سے نکال دے گا، کوئی مجھے بھوکا نہیں سلائے گا، کوئی مجھے گالیاں نہیں دے گا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی، مشینوں کی آواز آ رہی تھی، کھڑکی کے باہر مکمل خاموشی تھی۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح ہلکی سی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ احسان جاگ چکا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھا باہر کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے اٹھا ہوا دیکھ کر مسکرایا، پھر بولا کہ اٹھ جائیے، صبح ہو گئی ہے۔ میں جلدی سے بیٹھ گئی۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک اجنبی کے ہسپتال کے کمرے میں رات گزار چکی ہوں۔ یہ سب کچھ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نرس ناشتہ لے آئی۔ احسان نے کہا کہ ناشتہ بھی یہی کر لیتے ہیں۔ پھر میں نے انکار کرنا چاہا، لیکن اس نے مسکرا کر کہا کہ کل بھی آپ نے یہی کہا تھا، اس لیے اب خاموشی سے بیٹھ جائیے۔ ہم دونوں نے وہی ناشتہ کیا۔ میں ہر نوالے کے ساتھ یہی سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ کل رات تک میرے پاس نہ سونے کی جگہ تھی، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ کسی اپنے کا سہارا تھا، اور آج میں ایک محفوظ کمرے میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ دل بار بار کہتا تھا کہ یہاں سے چلی جاؤ، پھر اگلے ہی لمحے یہی سوال سامنے آ جاتا کہ آخر کہاں جاؤں۔ انسان لاکھ خوددار کیوں نہ ہو، زندگی کی کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ ان میں ایک حقیقت یہ ہے کہ پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہوتا ہے، اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ انسان چاہے کتنے ہی بڑے دکھ میں کیوں نہ ہو، چاہے اس کے دل پر کتنے ہی زخم کیوں نہ ہو، بھوک پھر بھی لگتی ہے، روٹی پیٹ مانگتا ہی ہے۔ اور اس وقت میرے پاس نہ پیسہ تھا، نہ گھر تھا، نہ کوئی اپنا تھا، صرف یہی ایک محفوظ کمرہ تھا جہاں چند لمحوں کے لیے مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ شاید دنیا میں ابھی بھی انسانیت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ اسپتال میں اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ احسان کی طبیعت ہر روز پہلے سے بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ چلنے پھرنے لگا تھا۔ ڈاکٹر بھی کہہ رہے تھے کہ چند دنوں میں اسے چھٹی مل جائے گی۔ ان چند دنوں میں نہ جانے کیوں مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ دنیا میں ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں دیکھے تھے جنہوں نے مجھے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ ایسے لوگ بھی دیکھے تھے
जिन्होंने मेरे मुंह का निवाला छीन लिया था, लेकिन एहसान ने कभी मुझसे कोई ऐसा सवाल नहीं किया जिससे मुझे अपनी बेइज्जती महसूस होती। वो हमेशा मेरे साथ इज्जत से बात करता था। अगर नर्स पानी भी मुझे देती तो वो पहले यही कहता था कि आप भी बैठ कर आराम करें, आप बहुत थक चुकी हैं। उसकी ये छोटी छोटी बातें मेरे दिल को सुकून देती थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब डॉक्टर ने कहा कि अब आप घर जा सकते हैं। एहसान अपना सामान समेट रहा था, मैं भी खामोशी से एक तरफ खड़ी थी। मेरे दिल में एक ही सवाल घूम रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊंगी। अस्पताल तो छोड़ना ही था। मैं आहिस्ता से उसके पास गई, फिर मुस्कुराकर कहा कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अब मैं चलती हूँ। उसने फौरन मेरी तरफ देखा, फिर निहायत संजीदगी से पूछा कि कहाँ जाएंगी आप। मैं चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली कि पता नहीं जहाँ मुझे किस्मत ले जाएगी। शायद किसी मस्जिद के बाहर मैं बैठ जाऊं, या शायद किसी के घर में काम मिल जाए, या शायद किसी यतीम खाने में मुझे पनाह मिल जाए। अब मेरा है ही कौन। मेरी बात सुनकर उसने एक लंबी सांस ली, फिर कुछ देर खामोश रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत अहम फैसला कर रहा हो। आखिर उसने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। मैंने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। वो बोला कि मेरे साथ चलिए। मैंने फौरन इनकार कर दिया। मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला कि पहले मेरी बात मुकम्मल सुन ले। मैं खामोश हो गई। उसने कहा कि मेरा घर बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें रहने वाला सिर्फ मैं हूँ। मेरे माँ बाप कई साल पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। मैंने भी मोहब्बत की शादी की थी। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन शायद मेरी मोहब्बत उसके लिए काफी नहीं थी। वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग कर चली गई। उसने अदालत से तलाक ले ली। उस दिन के बाद मैंने खुद को सिर्फ अपने काम में मसरूफ कर लिया। लोग मुझे कमिश्नर कहते हैं, मेरी कुर्सी की इज्जत करते हैं, लेकिन शाम जब मैं अपने घर वापस आता हूँ तो वहाँ सिर्फ खामोशी मेरा इंतजार करती है। इतना बड़ा घर भी कभी कभी इंसान को काटने को दौड़ता है। मैंने पहली बार महसूस किया कि उसकी आंखों में भी एक दुख छुपा हुआ था। वो सिर्फ मेरी कहानी नहीं सुन रहा था, उसकी अपनी कहानी भी अधूरी। मैंने फिर भी कहा कि नहीं, मैं आपके घर नहीं जा सकती, ये मुनासिब नहीं होगा। वो बोला, इसलिए तो मैं आपको अकेले अपने साथ रहने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको एक इज्जत वाला रास्ता दे रहा हूँ। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी। उसने निहायत आहिस्ता लहजे में कहा कि अगर आप चाहें तो मुझसे शादी कर लें, मेरे निकाह में आ जाएं। मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए जैसे रुक गई। मैंने बेइख्तियार कहा कि क्या बोला। वो बोला कि मैं जानता हूँ ये बात अचानक लग रही है, मैं ये भी जानता हूँ कि आपने अभी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। मैं आप पर कोई दबाव नहीं डाल रहा। अगर आप इनकार कर देंगी तो भी मैं आपकी इज्जत करूंगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप दोबारा सड़कों पर ना आएं, आपको दोबारा किसी के जुल्म का सामना ना करना पड़े, और शायद मेरे घर की खामोशी भी खत्म हो जाए। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा कि आप मेरे बारे में इतना कम जानते हैं, आपको कैसे यकीन है कि मैं अच्छी हूँ। वो मुस्कुरा दिया, फिर बोला कि एक औरत जो आधी रात को अपनी जान खतरे में डालकर एक अजनबी इंसान को बचाने के लिए रुक जाए, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए एम्बुलेंस ढूंढे, जो भूखी होने के बावजूद पहले दूसरों की फिक्र करे, मुझे उस औरत के किरदार के बारे में मजीद कुछ जानने की जरूरत नहीं है। खूबसूरती वक्त के साथ बदल जाती है, दौलत कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन अच्छा किरदार जिंदगी भर इंसान के साथ रहता है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने अपने मरहूम शौहर को याद किया। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, फिर कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं जल्दी में कोई फैसला नहीं करना चाहती। उसने फौरन कहा कि यही तो मैं चाहता हूँ कि आप सोच समझ कर फैसला करें, मैं इंतजार कर लूंगा। उसके बाद उसने मुझे अपने घर पहुंचा दिया। वाकई वो घर बहुत बड़ा था, लेकिन वहाँ सिर्फ खामोशी रहती थी। एक बुजुर्ग मुलाजिम जो कई सालों से उसके साथ था, इसके अलावा घर में कोई नहीं था। मैंने अलग कमरे में रहना शुरू कर दिया। एहसान ने कभी मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की जिससे मुझे बेआरामी महसूस हो। वो सुबह दफ्तर चला जाता, शाम को वापस आता। खाने की मेज पर हम चंद मिनट बैठकर
بات کر لیتے، پھر اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ اسی طرح تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ اس 1 مہینے میں نے اس انسان کو بہت قریب سے دیکھا۔ وہ اپنے عہدے کا روب گھر کے اندر نہیں لاتا تھا، نوکروں سے بھی بہت عزت سے بات کرتا تھا، نماز کا پابند تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے کبھی میری مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں۔ ایک شام وہ دفتر سے واپس آیا، اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا کہ آج بھی میرا جواب وہی ہے، میں آج بھی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن فیصلہ آپ خود کریں گے۔ میں چند لمحے خاموش رہ کر آسمان کی طرف دیکھا، پھر دل ہی دل میں اپنے مرحوم شوہر کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد میں نے احسان کی طرف دیکھا اور آہستگی سے کہا کہ اگر آپ مجھے ہمیشہ اسی عزت کے ساتھ رکھیں گے جس عزت کے ساتھ آج تک رکھا ہے تو مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ احسان کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی، اس نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ چند دن بعد بہت سادگی سے ہمارا نکاح ہو گیا، نہ کوئی شور شرابہ ہوا، نہ کوئی فضول رسمیں ہوئیں، صرف چند گواہ تھے، امام صاحب تھے، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہم دونوں نے ایک نئی زندگی شروع کر دی۔ اس دن مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اکیلا ہوتا ہے، کبھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جس رات میں بھوکی پیاسی سڑک پر بیٹھی اپنے نصیب پر رو رہی تھی، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اللہ نے میری قسمت کا اگلا صفحہ پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ اس لیے آج بھی میں ہر دکھ میں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ انسان حالات سے ضرور ہار سکتا ہے، لیکن اگر اس کا یقین اللہ پر قائم ہے تو اللہ ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے جہاں انسان کو کوئی راستہ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔